اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتوار کے روز سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں رحمت کائنات محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذکر مبارک، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی صورت جمیلہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے خوب تذکرے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، الحمدللہ علی ذلک۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کسی خاص مہینے، کسی خاص تقریب، محفل، مجلس اور کسی خاص جلسے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں، فرشتوں کے حلقوں میں، انسانوں اور جنوں کے اجتماعات میں، ہر طرف جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر مبارک بھی جاری۔ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آئندہ کے بیانات میں اس عنوان پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ آج ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سوال خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جواب کسی قرآنیات سے شناسائی رکھنے والے سے طلب نہیں کرتے، کسی ماہر قرآنیات سے نہیں پوچھتے، بلکہ خود ہی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ چند دن پہلے یہ سوال دہرایا گیا، اگرچہ اس عنوان پر بہت پہلے جمعے کے خطبے میں گفتگو ہو بھی چکی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے آ جائے، ہم سب کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ سوال ذکر کرنے سے پہلے صحیح مسلم میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی جو بالکل میں نے آغاز میں پڑھا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ ارشاد، یہ آپ کے ذہنوں میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ جو آیات ابھی سوال میں ذکر کی جائیں گی وہ جس ہستی پر نازل ہوئی ہیں وہی ذات کریمہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ ان آیات کی حقیقی تفسیر بیان کرے۔ فرمان نبوی ہے والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، اس امت میں کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یعنی مسیحی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اس حال میں مر جائے کہ وہ ان تعلیمات پر ایمان نہیں لایا جو تعلیمات دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس تک یہ بات پہنچی لیکن وہ ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، وہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہذہ الامہ کا جو لفظ کہا ہے کہ یہ اس امت میں یہودی اور عیسائی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے، یونیورسل ہے، تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں۔ امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ ساری کائنات کے انسان امت دعوت میں شامل ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام انسانوں کے لیے، جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا انہیں امت اجابت کہتے ہیں۔ ہذہ الامہ، اس امت میں یہود و نصارہ کو جو ذکر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں ہے، قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے حبیب ہم نے پوری انسانیت کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود گواہ ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے تمام انسانوں کی طرف آپ کو بھیجا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری بھی سنائیں اور آپ ان کو خبردار بھی کریں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اور تمام انسانوں کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے یہود و نصارہ بلکہ عالم کفر میں جتنے بھی افراد ہیں اور طبقات ہیں وہ سب کے سب اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں کہ وہ امت دعوت میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی دو آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور ان آیات میں نجات کے لیے رسالت محمدیہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان دونوں آیات کو بنیاد بنا کر وحدت ادیان کا نظریہ یا فلسفہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ دو آیات کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، والصابئین کے الفاظ بھی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو نصارہ ہیں اور صابی ہیں، وہ اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ بظاہر ان آیات میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر نہیں، تو کچھ لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ نجات کے لیے رسالت محمدیہ پر ایمان ضروری نہیں۔ بہت توجہ طلب بات ہے، سب آپ یقیناً میری طرف دھیان دیں گے۔ یہاں دو باتیں بہت توجہ سے سمجھنے کے لائق ہیں۔ پہلے یہ کہ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ چنانچہ ان آیات میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں ان کی نبوت اور رسالت کو مانا اور یہودی کہلائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان کے دور نبوت میں ان پر ایمان لائے اور نصارہ کہلائے، اور حضرت شیس علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نبی اور رسول کی رسالت پر ایمان لائے، پھر بعد میں بگڑ گئے اور صابی کہلائے، یہ سب وقت کے انبیاء کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو چونکہ تین اصول دین کو مانتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس لیے یہ نجات یافتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ آئے۔ دوسری بات بہت توجہ طلب کہ ان دونوں آیات میں ان تمام ایمانیات
یعنی جن حقائق کو دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، اظہار ضروری ہے، اور عقائد اسلام یہاں بیان نہیں ہوئے جنہیں تسلیم کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ ان آیات میں، ان دونوں آیات میں ایمانیات کا تذکرہ نہیں ہے، عقائد اسلام کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں تو اس غلط فہمی کو دور کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر محض نسلی یا نسبی وابستگی یا گروہی وابستگی اخروی نجات کے لیے کافی ہے، اور یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے۔ یہ غلط فہمی کہ ان طبقات سے تعلق رکھنے والے خواہ کیسے ہی اعمال کرتے ہوں اور کیسے ہی عقائد رکھتے ہوں نجات پا جائیں گے، یہ سوچ اور یہ نظریہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہود نسلی اور نسبی پراؤڈنس اور قومی غرور کے باعث دیگر اقوام کو امی کہتے تھے اور خود کو سویلائزڈ نیشن شروع سے ہی کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا مال کھائیں، سود کھائیں، ظلم کریں۔ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ یہود و نصارہ نسلی اور نسبی برتری کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کے دعووں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اتنی قربت حاصل ہے اللہ کے ساتھ جیسے کہ بیٹوں کو باپ سے ہوتی ہے، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہے قالو، یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں صرف چند دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہمارے قریب آگ نہیں آئے گی، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کہا کرتے تھے، علامہ ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہود کہتے تھے دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور ہم ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اور کچھ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے، لہذا ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے بس۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، سورہ آل عمران میں بالکل الفاظ اس طرح سے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ یہ کہتے ہیں کہ چند محدود دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی گھڑائی باتیں ہیں جس باتوں نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں ہے قالو، یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں سوائے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کوئی بھی نہیں جائے گا، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر یہودی یا عیسائی، یہ کہتے تھے۔ اللہ قرآن کریم میں ذکر فرما رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھی رد کرتے تھے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء،
یہودی کہتے تھے عیسائی مسیحیوں کی کوئی حیثیت نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ یعنی مسیحی کہتے تھے کہ یہودی کوئی حقیقت نہیں رکھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے ان دعووں کا جواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94-95 میں ہے، قل اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے ہی لیے ہے، یعنی جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے، من دون الناس، اور کوئی جنت میں نہیں جا سکے گا، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پگلو دنیا کے جہنم میں کیوں رہ رہے ہو، موت کی تمنا کرو، جلدی جاؤ جنت میں. اللہ قرآن کریم میں ذکر فرما رہا ہے بھئی موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 6 میں ہے، قل یا ایھا الذین ہادوا، اے حبیب آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، یہود سے کہہ دیجئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے، تم یہ زعم اور دعویٰ رکھتے ہو کہ تم دیگر انسانوں کی بجائے اللہ کے بہت قریبی ہو، اولیاء ہو، دوست ہو، عزیز ہو، تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. گویا ان کے اس دعوے کا رد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نجات کے لیے، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اخروی نجات کے لیے رسالت محمدیہ پر ایمان ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی ہرگز نجات نہیں حاصل کر پائے. اللہ تعالیٰ نے تمام ایمانیات اور عقائد اسلام، یعنی جن کو ماننا، یہ تمام مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، مسیحیوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے، وہ الگ سے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے. مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں ہے، الفاظ پر ذرا غور کیجیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ہیں ایمانیات جن پر اللہ کے رسول بھی ایمان لائے اور تمام اہل ایمان کو ایمان لانا ضروری ہے. وہ کون سی ہیں؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان. اور اگلا جملہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، بلکہ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہیں ایمانیات. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ حقیقی ایمان اور حقیقی نیکی کیا ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر اور اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتابوں پر، تمام انبیاء پر ایمان ضروری. جب تک تمام انبیاء پر ایمان نہیں ہوگا تب تک نجات ممکن نہیں. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے تمام رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کر رہا ہے، وہ بھٹکا ہوا ہے، راہ حق سے ہٹا ہوا ہے. اور خاص طور پر
اہل کتاب کو الگ سے قرآن کریم میں خطاب کیا گیا، یعنی یہود و نصارہ کو الگ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا، یہ الفاظ ہیں، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ دیکھو اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو بما انزلتو، جسے میں نے اتارا ہے قرآن کریم کی صورت میں، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کر رہا ہے ان تمام کتابوں کی جو تمہاری ہیں، تمہارے پاس آئی، یعنی تورات کی تصدیق، انجیل کی تصدیق۔ وہ انجیل اور وہ تورات جو تحریف کے بغیر ہے، جو انسانوں کی تحریف سے پاک تورات اور انجیل ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، خبردار پہلے کافر نہ بن جانا، اس کتاب کا انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ جب کتاب کی تصدیق کریں گے تو صاحب کتاب کی تصدیق تو یقیناً ہو۔ چنانچہ صاحب کتاب کا الگ سے ذکر کیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جو کچھ عرصے کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ فترت وحی کہتے ہیں وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کو۔ یہ جو 6 سال پونے 600 سال کا عرصہ گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے درمیان کا عرصہ، فترۃ من الرسل، جو انبیاء اور رسولوں کے تشریف آوری کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اس کے بعد اب ہمارے رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اس لیے آئے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا ڈرانے والا نہیں آیا، اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اب اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے مسیحیوں، تمہارے پاس بشیر بھی آ چکے ہیں اور نذیر بھی آ چکے ہیں۔ اور وہ بشیر اور نذیر کون ہیں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل یہی بات سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان فرمائی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے مسیحیوں، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، تمہاری طرف رسول آ چکے ہیں، اور وہ رسول کون ہیں؟ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا صرف مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا، اہل کتاب سے خصوصی طور پر کہا جا رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ قولو، تم یہ اقرار کرو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اولو العزم انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے پھر فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اگر ایمان لانے میں فرق کریں گے تو پھر یقیناً وہ بات سامنے آئے گی جو ابھی جس کو میں انشاءاللہ ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں آیات میں ایمانیات، یعنی جن پر ایمان لانا ذریعہ نجات ہے، ان کا ذکر نہیں،
بلکہ ایمانیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے پیارے، جہاں آپ گورنر بن کے جا رہے ہیں وہاں آپ کو اہل کتاب کے کچھ لوگ ملیں گے۔ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ جائیں گے، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ موجود ہوں گے وہاں، فَادْعُهُمْ، آپ ان کو دعوت دیں گے، اِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ ان کو اس بات کی دعوت دیں گے کہ میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب یہ اہل کتاب کو دعوت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کوئی یہودی یا کوئی مسیحی بلکہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا جب تک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا اور مخصوص طور پر اللہ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا، خاص کر دیا، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں رسول واحد کا لفظ ہے، واحد ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس قرآن پر جو نور کی صورت میں ہم نے اتارا ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن میں فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر۔ اور یہ بات صراحتاً بیان کر دی کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر ایمان لانے میں اگر کوئی فرق کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں لاتا تو اس کے لیے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ یہ آیت ذرا غور سے سنیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151، 150 اور 151، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ اب یہ فرق تو یقینی ہے کہ اللہ معبود ہے اور سارے اس کے عابد ہیں، اللہ مسجود ہے اور سارے اس کے سجدہ کرنے والے ہیں، ساجد ہیں، اللہ خالق ہے اور باقی سارے مخلوق ہیں، یہ فرق تو یقیناً ہے، لیکن اللہ نے فرق خود بیان کر دیا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ فرق کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، کیسے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتے۔
سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ دو انبیاء کو نہیں مانتے، اور مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سے بڑا انسان تو مانتے ہیں، لیکن نبی اور رسول نہیں مانتے۔ یہ کتاب تو لکھ دی کہ 100 بڑے انسان اس دنیا میں ہیں، گزرے ہیں، اور ان میں سب سے اوپر نام سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی عظمت، اس کو تسلیم کرنے کے باوجود آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور کیا فرق کیسے ہو؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب یہ اللہ کا فتویٰ ہے، کسی مفتی کا نہیں، کسی خطیب کا نہیں، کسی مقرر کا نہیں، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اولئک هم الکافرون حقا، یہ سارے کے سارے ہم الکافرون حقا۔ عربی گرامر کی بات نہیں کرتا، کیونکہ ضروری نہیں کہ سارے اس نقطے کو سمجھ رہے ہوں، لیکن تاکیدی جملہ ہے، اولئک ہم الکافرون حقا، جو رسالت محمدیہ پر ایمان نہیں لائے وہ پکے ٹھکے کافر، اور وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نبوت و رسالت پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ویسے ہی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو یقیناً ان کی اس نیت کا اور ان کے اس ایمان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69-69 کو بنیاد بنا کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ہوگی، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ قرآن کریم کے حقیقی مفہوم کو نہیں سمجھ رہے۔ انہیں قرآن کریم کی آیات کو دوسری آیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔